روشن دلیل آ گئے، کوئی لکی چھپی بات نہیں، بڑے واضح دلیل اللہ پاک نے نازل فرمائے، ایسی ایسی دلیل عطا نازل فرمائے کہ انسان اگر ان پر غور کرے، سوچے، فکر کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید سمجھ آ سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ سوچے تو پھر اس کو سارا قرآن ہی کیا پڑھتا رہے تو اس کو کوئی سمجھ نہ آئے۔ تو قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس یہ روشن دلیل، بڑے واضح دلیل تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر فمن ابصر فلنفسی، جس بندے نے ان دلائل کو دیکھا اور بصیرت حاصل کی اور ہدایت حاصل کی تو اس کو اپنا ہی، اس کو خود کو فائدہ ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی قرآن کی بات، قرآن کے دعوے کو نہیں مانتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری، مسلم شریف کے اندر ہے، اگر ساری کائنات، جن و انس، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے لگے اور عبادت کرنا شروع کر دیں، دن رات عبادت کریں، کرتے 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 فوت ہو جائیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری بادشاہی کے اندر ان کی عبادت کی وجہ سے ذرا برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ اور اگر سارے لوگ شرک و کفر کرنے لگ جائیں، برائیاں کرنے لگ جائیں، گناہ کرنے لگ جائیں، تو میری بادشاہی، میری سلطنت، میری حکومت کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے، انسان نے کرنا ہے، اپنے اچھا کرنا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، نقصان کرنا ہے تو اپنے کے لیے، نقصان اپنے نقصان کرنا ہے۔ فمن عمی فعلیہ، جو بندہ اس قرآن کی ہدایت کو، رہنمائی کو نہیں مانے گا اور اس کے سے اندھا رہے گا، نابینا رہے گا، اس کے اوپر ہی اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں، اے مکہ والو، اے عرب والو، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان بن کے نہیں آیا کہ میں تمہیں زبردستی اسلام کے اوپر لے آؤں، زبردستی ایمان کے اوپر لے آؤں، میں تمہیں کسی زور کی بنا پر ایمان کے اوپر لے آؤں، یہ اللہ پاک کا حکم ہی نہیں، اور نہ مجھے یہ کام دیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، میرا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ المبین، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہیں یہ آتا ہے، کہیں آتا ہے وما علیک الا البلاغ۔ تو اس قسم کے، یعنی آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، رسول کے اوپر صرف پہنچانا ہے، آگے لوگوں کی مرضی ہے، مانے یا مانے۔ تو بیان کرنے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، حق بیان کرنے والے کے ذمہ ہے کہ بیان کر دیں، آگے تو لوگوں کی مرضی ہے اس کو قبول کریں۔ ایک جگہ پہ حق بیان ہو رہا ہے، اب آگے لوگوں کی مرضی ہے اس حق کو آ کے سنیں، نہ سنیں وہ ان کا اپنا نقصان ہے، سنے گی فائدہ ہوگا، نہیں سنے گی نقصان ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ یہ جو ہم پھیر پھیر کر ایک آیت قرآن پاک کے اندر کئی مقام پہ آتی ہے، جس کو متشابہات کہتے ہیں، کہ متشابہ لگ گیا حافظ صاحب کو، یہ متشابہ، یہ کئی جگہ پہ ایک آیت کا آنا، بار بار آنا، اور تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ بار بار آیت کا آنا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے، ایسے لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ان مشرکین کا پھر کیا ہے، یہ
جو ان کی عادت ہے کہ یہ کہتے رہیں پھر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، ایک آیت بیان کی پھر اسی آیت کو اور کوئی نہیں ملی، اسی آیت کو دوبارہ بیان کر دیا، پھر اسی آیت کو تیسری جگہ بیان کر دیا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں، اور اگر نہ بنا سکے تو وہی آیت دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہنا یہ اور زیادہ کفر، اگر کافر ہے تو کفر کے اندر اور زیادتی، اور اگر کافر نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح کہتا ہے ایماندار ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو وحی کی جا رہی اس کی اتباع کریں، اور یہ مسئلہ بیان کرتے رہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی تکلیفوں کی طرف نہ دیکھنا اور ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کی باتوں کی طرف، ان کے طعنوں کی طرف، ان کی طرف کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کیا کہیں گے کیا۔ آج ایک بیماری ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ کئی رسمیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، دنیا نہیں بیٹھنے دیتی، دنیا جینے نہیں دیتی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو چھٹے سپارے کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو لوگ ان باتوں میں نہیں آتے اور یہ نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کے اندر، لوگ اس عمل کے اندر کیا کہیں گے، لوگ اس چیز کے اندر کیا کہیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگوں کی ملامتوں سے وہ لوگ ڈرتے نہیں، لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ اور رسول کے حکم پر ہی چلتے ہیں۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے لوگ تو اگر کیا ہے ان سے بچتے بھی بچتے رہیں کہ کچھ نہ کہیں، اور لوگوں کی باتوں سے بچتے، پھر بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، لوگ تو نہیں چھوڑتے۔ لیکن جب اللہ پاک جو ہے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کی تعریف ہی کرتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے اعراض کرنا یعنی ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، ان جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہ کر، بس اپنا مشن، اپنا دھندہ توحید، اپنا مشن توحید جاری رکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، لیکن اگر اللہ پاک یہ چاہتے نا کہ سارے لوگ مشرک نہ ہوں، شرک نہ کریں، سارے ایماندار ہو جائیں، تو اللہ یہ کر سکتے، لیکن اللہ نے سب کو اختیار دے دیا، انسانوں کو اختیار دے دیا، دو راستے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ اور غلط راستہ، توحید کا راستہ اور شرک کا راستہ، توحید کا راستہ اور کفر کا راستہ، صحیح راستہ اچھا راستہ اور غلط راستہ، صحیح بات اور بری بات، اچھی بات اور بری بات، نیک کام، نیک افعال اور برے افعال، کبیرہ گناہ، بڑی بڑی نیکیاں، کبیرہ گناہ، سب اللہ نے بیان فرما دیے۔ اب جس کی مرضی ہے ان گناہوں سے بچے، اس کی مرضی، نہ بچے اس کی مرضی، اچھے کام کرے اس کی مرضی اور اس کو فائدہ، نہ کرے اس کی اپنا نقصان۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی آپ کو ہم نے ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ کوئی ان کے اوپر آپ کو ذمہ دار اور مختار بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بصائر روشن دلائل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، پس وہ شخص جس نے دیکھا، فلنفسہ اپنے لیے دیکھے گا، ومن عمی فعلیہا اور وہ شخص جو اندھا رہا، نابینا رہا ان روشن دلائل سے، فعلیہا بس اسی پر ان کا وبال ہوگا اس کے انکار کا۔ وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان، نگران۔ وکذالک نصرف الآیات، اس وجہ سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہم
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ کہیں درستہ پڑھ لے آپ نے کسی اجنبی سے، کسی اجمی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ بیان وہ کھول کر بیان کریں ہم اس قرآن کو، واضح کر دیں اس قرآن کو، اس مسئلہ توحید کو، یعنی لِقَوْمٍ یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو یعلمون یقین رکھتے ہیں،